ہاں جی، السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں جی وقاص حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یو کے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن۔ تو یو کے حوالے سے آج کی ویڈیوز میں نے بنانی ہیں اور آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے بہت مشکل سے ٹائم نکال کے۔ تو گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے یو کے میں ایسی کون سی بہت زیادہ گڈ نیوز آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو لوگ آلریڈی یو کے اندر آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ گڈ نیوزز ہیں، اور جو لوگ یو کے میں آ رہے ہیں فیوچر میں آنے والے دنوں میں تو ان کے لیے بھی گڈ نیوز ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یو کے اندر سے اور آؤٹ آف یو کے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، آسٹریلیا، سری لنکا، آل اوور دا ورلڈ، تو یہ ویڈیوز آپ سب کے لیے ہے جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں آپ، اور ویڈیو لائک کر دیں تاکہ مزید جو ہے نا آپ کو ویڈیوز ملتی رہے ٹائم پہ، اور آپ دیکھیں گے ویڈیوز یو کے ویزا کے حوالے سے۔ تو ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یورپ میں ہمیں جانا چاہیے، تو یہ نیوز ویڈیوز میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ جو لوگ بھی یو کے کا ڈریم مطلب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یو کے جانا ہے، مطلب یہی ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں کافی کنٹریز کے، جیسا کہ پاکستان، انڈیا کر لو، اور بھی کنٹریز بہت ہیں اس طرح، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ تو آج میں کچھ ایسی نیوز جو ہے وہ گڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو فل آپ نے دیکھنی ہے، پوری ویڈیو واچ کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ نے ویڈیو تھوڑی دیکھنی ہے، بھاگ جانا ہے، تو پھر آپ کا ویڈیو دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور میرے ڈسکرپشن میں بھی ضرور جانا ہے اس ویڈیو کے نیچے، وہاں پہ میں لنک دوں گا آپ کو آپ کے فائدے کے لیے۔ اگر آپ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں تو وہ لنکس آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو گڈ نیوز ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ یو کے میں آلریڈی آئے ہوئے ہیں ورک پرمٹ ویزا کے اوپر یا کوئی بھی ویزا ہے، فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں پہلے یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے جو یو کے کی گورنمنٹ نے بات کی ہے، یو کے کی گورنمنٹ نے ہٹ کیا ہے ان لوگوں کو جو فیملی کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ تھریش ہولڈ سیلری جو ہے وہ آپ کی سالانہ 38,700 جو ہے وہ شو کریں گے جن کو آئی ایل آر ملا ہوا ہے اور اپنا اسپاؤس لے کے آئے ہیں، پارٹنر لے کے آئے ہیں یو کے میں، اور جن کے پاس برٹش نیشنلٹی بھی ہے، اپلائی کی ہوئی ہے، تو مطلب وہ اپنے مطلب فیملی یو کے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا ان کا بھی جو ایگریمنٹ ہے، رولز جو ہیں وہ لاگو ہوئے ہیں 38,700، کیا وہ بھی نیا رول جو ہے وہ ان کے مطابق ہوگا؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی یہ رولز لاگو ہو جائیں گے اپریل کی 6 تاریخ کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی یو کے میں آئے ہوئے ہیں، اسپاؤس ویزا کے اوپر آئے ہیں یا ورک ویزا کے اوپر فیملی کو ساتھ لے کے آئے ہیں، تو ان کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے کہ 38,700 نہیں ہوگا، سیلری انکریز ہوئی ہے، آپ کی سیلری جو ہے وہ اوپر جائے گی اپریل کے بعد۔ تو اس میں جو رولز نئے آپ کو فیس کرنے پڑیں گے وہ یہ ہوں گے، کچھ NHS فیس جو ہوتی ہے یہ انکریز ہوئی ہے، یہ آپ کو پے کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو سیلری 38,700 ہے وہ نہیں ہے، وہ آپ کو بالکل بھی نہیں دینی پڑے گی، پرانے رول کے مطابق بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو 27,900 جو ہے وہ سالانہ آپ کی سیلری ہوگی، تو آپ کا ویزا ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، ہوگی۔ اگر آپ اس سے کم کما رہے ہیں، تو اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ہے جو دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، تو دونوں مل کے اگر کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اتنی سیلری ایزیلی مطلب ہے کہ کما سکتے ہیں سال کی۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ شو کر سکتے ہیں جی ہم اتنی جو سیلری ہے وہ سالانہ کما رہے ہیں۔ یو کے میں جو رہ رہے ہیں لوگ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، دونوں اگر پارٹنر کام کر کے اتنی سیلری بنا سکتے ہیں تو وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی فیوچر میں، ان کی ویزا ایکسٹینشن وغیرہ یہ سارا کچھ مطلب ہے کہ ایزیلی
ہو جائے گا. لیکن یہ بھی انہوں نے اعلان کر کے بتایا ہے جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے کہ یہ بات کلیئر کی ہے کہ 2026 میں جو انہوں نے رولز چینج کرنے ہیں اپریل میں 38,700 تو نہیں کیا، انہوں نے کم کر دیا ہے 27,900. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت جلد 38,700 کے اوپر لے کے جانی ہے اپنی فیسیں. یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، جو لوگ یو کے میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی رولز چینج نہیں ہوں گے. صرف NHS کی فیسیں جو ہے وہ انکریز ہوئی ہیں، وہ آپ نے دینی ہے. وہ جو ہے وہ سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے جو آپ کی NHS کی فیس ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہنے کی دوسری کہ یہ رولز اس لیے انہوں نے چینج کیے ہیں. یو کے اندر بہت زیادہ لوگ آ چکے ہیں، اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر ابھی بوجھ بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ جو یو کے لوگ ہیں برٹش نیشنلٹی ہے جن کے پاس، اور یہاں پہ بینیفٹ بھی بہت زیادہ ملتے ہیں. اور یو کے کی گورنمنٹ کے اوپر بوجھ اس لیے پڑا ہوا ہے کہ جو ابھی انہوں نے رول چینج کرنے ہیں وہ انہوں نے اگر اس لیے کیے ہیں کہ اگر آپ خود اتنے پیسے کما سکتے ہیں سال کے جتنی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو ویزا دیا جائے گا. کیونکہ یہاں پہ آلریڈی اتنے زیادہ لوگ آ چکے ہیں. یہ صرف اسپاؤس ویزا والوں کی بات نہیں ہے، اس میں جو بھی ویزا ہے جس میں آپ ڈپینڈنٹ ساتھ لے کے آتے ہیں یا اپنا پارٹنر ساتھ لے کے آئیں گے، یہ ان سب کے لیے بات ہو رہی ہے. کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یو کے میں حد سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں اور کام وغیرہ جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. کچھ جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ بینیفٹ وغیرہ اتنے زیادہ اپلائی کر چکے ہیں کہ بہت زیادہ بوجھ جو ہے یو کے کی گورنمنٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور اس وجہ سے انہوں نے رولز چینج کرنے شروع کیے ہیں اور کافی زیادہ اسٹرکٹ کیے ہیں، فیسیں وغیرہ انکریز کی ہیں، فیسیں زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی اور ابھی 2024 میں مارچ کے بعد اپریل میں فیسیں بھی انکریز ہونے جا رہی ہیں. تو اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جو اسپاؤس ویزا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیسیں انکریز ہونی ہے. سب کو پتہ ہے جیسا کہ پہلے 18,600 پاؤنڈ 18,600 پاؤنڈ تھا جو آپ نے سالانہ سیلری شو کرنی تھی، تو آپ کا اسپاؤس یو کے میں آپ لے آ سکتے تھے ایزیلی. بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اس طرح. 18,600 پاؤنڈ تھی سال کی سیلری، اور ابھی انہوں نے 38,700 کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن یہ اتنا نہیں ہوگا، یہ 27,900 ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے انہوں نے کی ہے کلیئر کہ جو لوگ شادی شدہ مطلب کہ اسپاؤس ہیں، آؤٹ آف کنٹری جا کے شادی کی ہے، پاکستان میں جا کے کر رہے ہیں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا کسی اور کنٹری میں، تو اگر آپ نے اپنا اسپاؤس نہیں بلایا کچھ ٹائم کے لیے اور آپ کے بچے ہو گئے ہیں، ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں یا 3 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو جو اسپاؤس ہوگا اس کی تو جو فیس ہوگی وہ آپ نے پے کرنی ہے. لیکن جو بچے ہوں گے ان کی بھی فیس وغیرہ جو ہے وہ پے کرنی پڑیں گی. جو اگر آپ کا ایک بچہ ہے، ایک کڈس ہے آپ کا، تو آپ کو 3,800 جو ہے فی مطلب ایک بچے کا پے کرنا پڑے گا. 3,800 پاؤنڈ 3,800 پاؤنڈ تو وہ ایک بچے کا پے کریں گے. اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو دوسرے کا 2,400 ہوگا. اگر اسی طرح تیسرا ہے تو 2,400 ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلا بچہ جو ہے اس کے 3,800 پاؤنڈ ہیں 3,800، سیکنڈ 2,400 ہے 2,400، تو تیسرا ہے تو اس کا بھی 2,400 ہوگا. لیکن جو پہلا ہوگا اس کی 3,800 جو ہے وہ فیس ہوگی. یہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ مطلب اسپاؤس اور بچوں کو ساتھ یو کے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، ویزا وغیرہ اپلائی کر رہے ہیں ان کا، یو کے لوگ جو ہیں ان کے لیے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اتنی فیسیں ہو چکی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ اپنا اسپاؤس اور بچے یو کے میں لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ جو رولز مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، فیسیں وغیرہ اگر آپ کے بچے ہیں تو کیا یو کے میں جو لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں ان کے 2 بچے ہیں، 3 4 سال 5 سال 8 سال ہو چکے ہیں جو لوگ یو کے میں، اگر ان کے بھی بچے ہیں 3 4 2 ہیں 3 ہیں 1 ہے،
تو کیا ان کے اوپر بھی یہ رولز ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ یو کے کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم یہ ختم کر رہے ہیں، جو لوگ آلریڈی یو کے میں ہیں ان کے اوپر یہ افیکٹ نہ ہو، یہ ان کے لیے ہوگا جو آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف یو کے سے ہیں، مطلب کہ کسی اور کنٹری سے یو کے میں آئیں گے، اپنا اسپاؤس جو ہے وہ لے کے آئیں گے لوگ یو کے سے جا کے، جیسا کہ یو کے سے جا کے آپ شادی کر رہے ہیں کسی اور کنٹری میں، تو وہاں سے اپنی پارٹنر جو ہوتا ہے، ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، اس کو لے کے آئیں گے ساتھ۔ اگر کچھ ٹائم کے بعد لے کے آتے ہیں تو آپ کے بچے ہیں تو بچے بھی ساتھ لے کے آئیں گے، تو یہ فیسیں وغیرہ جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ یہ اس طرح بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں، فیسیں بہت زیادہ بنتی ہیں، وہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ رول رکھے ہیں کہ آپ خود افورڈ کر سکو، گورنمنٹ کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے، آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ ہوئی ہے کہ یہ میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں۔ جو یو کے اندر لوگ ہیں ان کے لیے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، اگر ان کے 2 بچے ہیں 3 ہیں تو ان کی کوئی فیسیں وغیرہ بچوں کی نہیں ہوں گی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک بچہ جو اس کی 3800 پاؤنڈ ہے، لیکن وہ اگر آؤٹ آف کنٹری سے یو کے میں لے کے آ رہے ہیں آپ تو وہ فیس دینی پڑے گی۔ اگر سیکنڈ ہے تو وہ 2400 2400 پاؤنڈ جو ہے وہ فیس ہوگی اگر سیکنڈ بچہ ہے آپ کا، تو اگر تیسرا ہے تو پھر بھی 2400 ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فرسٹ جو ہوگا اس کی 3800 ہوگی، سیکنڈ والا 2004 ہے، تیسرا جو ہوگا اس کی بھی 2400 ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو لوگ یو کے میں آ رہے ہیں، اسپاؤس جن کے ہیں، مطلب بچے بھی ساتھ ہوں گے۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یو کے کی گورنمنٹ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ یو کے میں آلریڈی ہیں ان کو یہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ جو فیس NHS کی انکریز ہوئی ہے یا کوئی اور اس طرح ہوئی ہے تو وہ آپ نے بالکل پے کرنی ہے، لیکن جو ان کے ویزا فیسز ہیں جو انکریز ہوئی ہیں وہ آپ کو نہیں پے کرنی پڑیں گی۔ مطلب جو فیملی ویزا کے اوپر یو کے میں آئے ہوئے ہیں، اپنا پارٹنر لے کے آئے ہیں، اسپاؤس ویزا لے کے ان کے اوپر یا ورک ویزا کے اوپر آپ فیملی لے کے آئے ہیں، تو آپ یہاں کے جو آپ کے پارٹنر ہیں برٹش نیشنل ہیں، برٹش ہولڈر ہیں، تو ان کے لیے یہ رولز انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ آنے والے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اب بھی آنا شروع ہوں گے، ان کے لیے یہ رولز لاگو ہو جائیں گے۔ جو لوگ یو کے اندر ہیں ان کے لیے نہیں ہوں گے یہ رولز لاگو۔ تو ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی گڈ نیوز ہے آپ سب کے لیے، اسپاؤس ویزا کے والے سے بھی ہے اور ورک ویزا کے، جن کے بھی پارٹنر ساتھ آئے ہیں یو کے میں ان کو تو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا جو آلریڈی یو کے اندر ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں مطلب اپریل کے بعد جو رولز امپلیمنٹ ہوں گے وہ سب کے لیے ہوں گے، اسپاؤس ویزا کیا، ورک پرمٹ کیا، اگر آپ کا پارٹنر یو کے میں آ رہا ہے آپ کے ساتھ یا آپ لے کے آ رہے ہیں ان کو تو نئے رولز لاگو ہو جائیں گے۔ اگر یو کے میں آپ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ یہاں کے برٹش ہولڈر ہیں، برٹش نیشنل ہیں، تو آپ اگر کام نہیں کرتے تو آپ کے پاس سیونگ جو ہے وہ 62,000 سے اوپر ہوگی، تو آپ اپنا پارٹنر پھر بھی یو کے میں بلا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ بھی میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے والے سے میں ویڈیو بناؤں گا اور ایک اور اس میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک شارٹلی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کام نہیں کرتے 62,000 سے اوپر سیونگ اگر شو کر سکتے ہیں تو وہ اپنا پارٹنر اسپاؤس جو ہوتا ہے وہ یو کے میں بلا سکتے ہیں۔ یہ رولز جو ہیں یہ ابھی مارچ کے اینڈ تک جو ہے وہ رہیں گے، لیکن مارچ کے اینڈ کے بعد اپریل کی 6 ڈیٹ جو ہے وہ اس کے بعد نئے رولز امپلیمنٹ ہو جائیں گے، تو جب نئے رولز ہوں گے تو ان کے نئے رولز کے مطابق فیسیں وغیرہ بھی انکریز ہوں گی، اور جو سال کے اینڈ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ کام نہیں کرتے 62,000 سال کی ہے تو وہ سیونگ جو ہے 62,000 پاؤنڈ وہ چینج ہوگی، وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو ویڈیو میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن یہ میں آپ کو شارٹ اس لیے سمجھا رہا ہوں ساری باتیں کہ جتنے بھی بہن بھائی یو کے میں آ رہے ہیں یا آئے ہوئے ہیں تو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ یو کے میں آلریڈی آ چکے ہیں ان کے لیے
کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، تو جو اور گڈ نیوز ہے وہ بھی میں بتا دوں۔ سیکنڈ گڈ نیوز ہے جو لوگ یو کے اندر ہیں، مطلب جن کی ایکسٹینشن وغیرہ ہونی ہے، وہ 2026 میں یا 2026 کے بعد 2024 یا 25 میں، تو مطلب یہ ہے کہ جو 2023 میں آئے ہیں، 23 سے پہلے آئے ہیں، 23 سے بیفور جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے بھی اوپر بھی ایکسٹینشن کے اوپر بھی فیسیں انکریز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو ایسا انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل نہیں ہوں گی۔ ان کے وہی پرانے رولز ہوں گے جس رول کے اوپر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ 18,600 کے اوپر آئے ہیں، تو سال کی جو شو کر کے آئے ہیں، جن کے جو پارٹنر یہاں پہ انہوں نے شو کیا اتنی سیلری، تو وہ مطلب یہ ہے کہ 2024 کے بعد، اپریل کے بعد بھی اگر ایکسٹینشن ہے ان کی ویزا کی، تو وہ جو ہے وہ نئے رولز کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ پرانے رولز کے مطابق ان کی ویزا ایکسٹینشن ہوگی۔ ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بھی پرانے رولز کے مطابق ہی ہوں گے۔ یہ اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، وری نہیں ہونا۔ جتنے بھی لوگ یو کے میں آئے ہوئے ہیں اور ویزا ایکسٹینشن ابھی ہونے والی ہے ان کی 2024 میں اپریل کے بعد بھی، تو آپ کے لیے کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہو کے رہیں، آپ کو کوئی بھی نیا رولز جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا آپ کے اوپر۔ آپ کو پرانے رولز کے مطابق ہی فیس وغیرہ اور باقی بھی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہی کرنی پڑے گی۔ اس میں آپ نے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو رولز ہیں، یہ آنے والے ٹائم میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے چینج ہوں گے۔ جو آلریڈی یو کے میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے رولز نہیں چینج ہوں گے۔ اگر آپ وزٹ ویزا پہ ہیں، جو رولز آپ نے فالو کیے ہیں 2023 میں یا بیفور 23 میں، تو جو آپ کے رول تھے، جو آپ کی فیسیں تھیں، جو آپ کے لیٹر وغیرہ ہیں، سارے وہی پرانے ریٹ کے اوپر ہوں گے، فیسوں کے اوپر ہوں گے۔ آپ کو نیا رول بالکل بھی شامل نہیں ہوگا آپ کے ویزا میں۔ یہ یو کے گورنمنٹ کا لا ہے، رول ہے کہ آپ یہ رول جو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ 2023 میں جو لوگ آئے ہیں، فیسیں وغیرہ کم ریٹ کے اوپر تھے اور ریکوائرمنٹ بھی سارا کچھ، تو ابھی 2026 اپریل کے بعد رولز چینج ہوں گے ہیں۔ تو یہ چینج ان کے لیے ہوں گے جو لوگ آئیں گے یو کے میں آؤٹ آف کنٹری سے 2026 اپریل کے بعد، مطلب اپریل میں 6 اپریل کے بعد جو لوگ آئیں گے یو کے میں، یہ ان کے لیے رولز نئے لاگو ہو جائیں گے۔ اگر بیفور اپریل کے اگر یو کے میں آپ آ رہے ہیں تو آپ کے رولز جو ہیں وہ پرانے رولز کے مطابق ہی ہوں گے، فیسیں وغیرہ بھی اور ڈاکومنٹس وغیرہ بھی جو ریکوائرمنٹس انہوں نے رکھی ہے وہ پرانے رولز کے مطابق ہوگی۔ یہ انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے۔ لیکن مارچ کے بعد اپریل ہے، جو اپریل میں رولز چینج ہو جائیں گے، تو آپ کو نئے رولز فالو کرنے پڑیں گے جو بہن بھائی یو کے میں آ رہے ہیں اپریل کے بعد۔ اچھا جی، جو تھرڈ گڈ نیوز ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، جن لوگوں نے، وہ لوگ مطلب یہ ہے کہ اپریل کے بعد بھی یو کے میں آ سکتے ہیں۔ جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں انڈر 26 کے ہونے چاہیے، مطلب کہ 26 سال کے یا 26 سال سے کم، تو اگر انہوں نے کوئی ڈگری وغیرہ پاس کی ہوئی ہے یو کے میں، تو وہ ورک ویزا کے اوپر مطلب کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ورک ویزا، اسکل ورک ویزا یا کوئی بھی ویزا ہے، تو ان کی جو سیلری کی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے، انہوں نے رکھی ہے جو وہ انہوں نے رکھی ہے، جیسا کہ پہلے 38,700 تھا، لیکن ابھی انہوں نے 30% ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے، مطلب کہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کو ملے گا اسٹوڈنٹس کو، اور اسکل ورک ویزا پہ اگر کنورٹ کر رہے ہیں یہ ویزا وغیرہ، کسی اور ویزا کے اوپر جا رہے ہیں، تو ان کو 30% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ تو ان کی جو سیلری ہوگی سال کی جو مطلب شو کرنی ہے، تو اگر 30% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں 27,900 پاؤنڈ آپ کے بنتے ہیں یو کے کی سال کی سیلری کے، جو اسٹوڈنٹس مطلب کہ ورک ویزا کے اوپر کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ 38,700 بہت زیادہ پیسے ہیں، پاؤنڈ کہہ رہا ہوں میں، 38,000 پاؤنڈ، 38,700 پاؤنڈ،
تو یہ 30% اگر ڈسکاؤنٹ اگر آپ کو مل رہا ہے تو اس میں 27,900 پاؤنڈ بنتے ہیں. تو اس میں دیکھ لو آپ ہزاروں کی تعداد میں پاؤنڈ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. 8-10 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ کم ہوا ہے. یہ بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھی نیوز ہے اگر آپ یو کے میں آ رہے ہیں اس ویزا کے اوپر. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جو اس کے آگے تھرڈ نیوز ہے یا فورتھ نیوز ہے جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے جی کے روم ویزا کے حوالے سے. جیسا کہ سب کو پتہ ہے 2023 میں بہت زیادہ اسکیم ہوئے ہیں، فراڈ ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. کے روم ویزا کے اوپر لوگوں کو ویزا ملا ہے، یو کے میں آئے ہیں، کام نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت زیادہ اسکیم ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن ابھی یو کے کی گورنمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے یو کے روم ویزا لینا ہے تو یہ ویریفائی کرنا ہوگا، اس کی ڈیٹیلیں وغیرہ ساری چیک کرنی پڑیں گی. تو یہ ایک انہوں نے کمپنی ہے یو کے میں، ہر جگہ پہ کمپنی ہے یہ یو کے اندر، CQS اس کو کہتے ہیں. تو یہاں سے رجسٹرڈ ہوگا آپ کا کیئر کا ویزا، کیئر ہوم کا. تو آگے جو کمپنی ویزا دے گی، مطلب کہ جو جینون کمپنی ہے، مطلب ہر چیز لائسنس شدہ کمپنی ہوگی، ان کے پاس لائسنس ہوگا، سارے چیزیں ڈاکومنٹس وغیرہ. تو CQS جو کمپنی ہے یہ چیک کرے گی باقاعدہ کمپنی کے لیٹر، اور اس کے بعد جو بندہ ویزا اپلائی کرے گا اس کے بھی لیٹر. کیونکہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جو لوگ کے روم ویزا کے اوپر آئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اتنی سختی کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے جینوئن ڈاکومنٹس لگانے ہیں تو آپ کو ویزا ملے گا، اگر آپ کے فیک ہیں تو نہیں ملے گا. فراڈ بہت ہوا ہے. ابھی جو ہے انہوں نے چینج کر دیے ہیں رولز، بہت اچھے رولز انہوں نے رکھے ہیں یہ کہ اگر آپ کے پاس جینوئن ڈاکومنٹس ہیں تو آپ بالکل یو کے میں آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو رولز ہوں گے وہ آپ نے فالو کرنے ہیں تو آپ کو ویزا ملے گا. اس میں آپ نے وری نہیں ہونا. اگر آپ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں کے روم ویزا کے اوپر تو جو رولز ہوں گے آپ وہ فالو کریں گے تو آپ کو ویزا ملے گا ڈیفینیٹلی. تو یہ جو میں نے نیوز آپ کو بتائی ہے کیئر ویزا کی، یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتائی ہے جو لوگ یو کے میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیئر روم ویزا کے اوپر. تو ان کے پاس جینوئن کاز لیٹر ہونا چاہیے، جینوئن کمپنی ہونی چاہیے، جینوئن مطلب ڈاکومنٹ سارے ہوں گے. تو وہ لوگ ویزا، جینوئن جاب ہونی چاہیے، مطلب یو کے میں آ کے آپ نے وہی کام کرنا ہے. وہ لیٹر جو ہوتے ہیں وہ جینوئن ہوں کمپنی کے، تاکہ آپ یو کے میں آئیں تو آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ ہو، آپ کو پرابلم نہ فیس کرنی پڑے یو کے میں آ کے. کیونکہ بہت زیادہ لوگ میں نے دیکھے ہیں خود، جو لوگ کے روم ویزا کے اوپر آئے ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پہ فراڈ ہوا ہے. وہاں پہ ایجنٹ وغیرہ نے دیے ہیں لیٹر وغیرہ بنا کے کہ آپ نے جانا ہے، یہ کمپنی ہے، اتنی سیلری ہے، یہ کام ہوگا. تو جب یو کے میں آئے ہیں تو یہ چیزیں تھی نہیں، تو وہ کھجل ہوئے ہیں بہت زیادہ. کچھ لوگ پاکستان چلے گئے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے وہ بھی یو کے کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، یا آپ کو پیسے واپس ملیں گے جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں، یا آپ کو دوبارہ ویزا جینوئن دیا جائے گا. یہ چیزیں ان بہن بھائیوں کے لیے جو لوگ کے روم ویزا کے اوپر فراڈ میں مطلب پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے. لیکن میں یہ اس کا ڈسکرپشن میں لنک دوں گا آپ کو، آپ نے میرے یوٹیوب کی ویڈیو میں ڈسکرپشن کا لنک ضرور دیکھنا ہے. اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ویب سائٹ ہیں، کچھ جو لنکس ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے. اچھا جی، اب آتے ہیں نیکسٹ جو گڈ نیوز ہے سب بہن بھائیوں کے لیے جو لوگ یو کے میں کام کر رہے ہیں، یا جو لوگ یو کے میں آگے کام کریں گے. تو ان کی جو سیلری کی ریکوائرمنٹ ہے پر آور، جو ہے پر آور گھنٹے کی، پہلے تھی 2024 اپریل سے پہلے کی میں بات کروں گا. پہلے سب کے لیے 2 آپشن ہوتے ہیں، اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ دیتے ہیں 10 پاؤنڈ 50 اور 90 پی 90 پینس
تو وہ انکریز ہوگی 11 پاؤنڈ 90 پینس ہو جائے گی یا 12 پاؤنڈ ہو جائے گی اپریل کے بعد، جب نئے رولز لاگو ہوں گے۔ یہ یو کے کی جو گورنمنٹ ہے یہ ہر سال اپریل میں رولز چینج کرتے ہیں، تو سیلری بھی انکریز کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور ایج وائز کے حساب سے بھی یہاں پہ سیلری ملتی ہے۔ جو لوگ 16 سے 18 ہیں تو ان کی سیلری جو ہے وہ اور ہوگی، جو 23 سے اوپر ہے، 30 تک ہیں، 30 تک ہیں، ان کی سیلری ڈیفرنٹ ہے۔ اگر 30 سے 30 سے ابو ہیں تو ان کی جو سیلری ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ مطلب کہ یہاں پہ ایج کے حساب سے بھی سیلری آپ کو ڈیفرنٹ ملتی ہے، تو اس میں ڈیفرنٹ تھوڑا ہے سیلری کا بھی سسٹم۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی، آپ کو آپ کس ایج میں ہیں اور کس ایج میں آپ کو کتنی سیلری ملنی ہے۔ لیکن جو انہوں نے نارمل بتائی ہے بات، وہ انہوں نے بتائی ہے کہ اپریل میں انہوں نے 11 پاؤنڈ سم تھنگ کرنی ہے، بیفور اپریل کے 10 پاؤنڈ 90 پینس ہیں پر آور کے، 1 گھنٹے کے جو سیلری ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دی ہے، آپ کو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور گڈ نیوز ہے، آج میں آپ کو زیادہ گڈ نیوز بتا رہا ہوں، سب کے لیے فائدہ مند ہے یہ۔ جو لوگ یو کے اسٹینڈرڈ ویزا وزٹ ویزا کے اوپر آتے ہیں، ٹورسٹ ویزا جو ہوتا ہے، لوگ یو کے میں آتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں پیسے اور شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے بات۔ لیکن ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو لوگ یو کے وزٹ ویزا کے اوپر آتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے۔ تو یہ بہت اچھی اور گڈ نیوز ہے سب بہن بھائیوں کے لیے جو لوگ وزٹ ویزا کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو اگر وہ آنے سے پہلے اگر کمپنی کے ساتھ کسی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسپانسرشپ لے سکتے ہیں، انٹرویو وغیرہ دے سکتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آ کے اسٹریٹ وے جا کے کام بھی کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر کچھ لوگ یہاں پہ یو کے میں آئے ہیں آلریڈی، مطلب وزٹ ویزا کے اوپر، تو وہ کسی کمپنی میں جا کے انٹرویو دیں گے تو ان کو جاب مل جائے گی۔ اگر لوکل آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہی سب سے مطلب ہے کہ اچھا طریقہ ہے، اگر آپ یو کے میں آ کے وزٹ ویزا کے اوپر دیکھ رہے ہیں سب کچھ جو آپ کو سننے میں ملتا ہے، کو آپ کو پتہ ہوتا ہے یو کے میں اس طرح کام ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ وزٹ ویزا کے اوپر آپ آئے ہیں تو آپ بالکل وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کو کام کرنا ہے یو کے میں یا اپنے وزٹ ویزا کے اوپر کسی کمپنی سے اسپانسرشپ لیا ہے تو آپ کا ٹائم اوور ہو گیا تو آپ ویزا سوئچ نہیں کر سکتے، آپ پاکستان جائیں گے اور واپس آئیں گے، وہ کمپنی کا ویزا اپلائی کریں گے۔ یہ صرف پاکستان نہیں، آؤٹ آف کنٹری کا ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، آسٹریلیا، سری لنکا، ایران، ترکی، دبئی، سعودی عرب، مطلب کہ ساری کنٹریز کا میں کہہ رہا ہوں، آل اوور دا ورلڈ۔ تو آپ یہ ویزا بالکل اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسپانسرشپ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے، تو جب آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے، وزٹ ویزا پاکستان چلے گئے ہیں یا انڈیا چلے گئے ہیں یا بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، تو دوبارہ اگر آپ نے کمپنی کا اسپانسرشپ لے لیا ہے، انٹرویو دے دیا ہے، تو وہ کمپنی آپ کو ویزا اسٹریٹ وے دے گی اور آپ جو ہے وزٹ ویزا کے بعد یہ ویزا اپلائی کریں گے، اسپانسرشپ آپ کے پاس ہوگی تو آپ یو کے میں آ کے کام کر سکتے ہیں، اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو ایک اور نیوز بتائی ہے آلریڈی، جو فیس مطلب کہ جو پے ریٹ ہے آپ کی وہ ایکسٹرا ہوگی، انکریز ہونے جا رہی ہے اپریل کے بعد، جیسا کہ ہر سال میں یہ اپریل کے بعد رول چینج ہوتے ہیں، اور جو پے فیس مطلب ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھی گڈ نیوز ہے کہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ کام کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پیسے وغیرہ بھیجنے پڑتے ہیں بیک ہوم کنٹری میں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی نیوز ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہو جائے گا، کچھ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو آپ ایزیلی اپنی فیملی کو ہیلپ کر سکو گے۔ تو یہ نیوز آج تھی جناب، آپ سب کے لیے بہت زیادہ گڈ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر آپ کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز لگائی ہیں لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرلی ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔
اور آپ ویزا لے سکتے ہیں یو کے کا. آپ یو کے آنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. یو کے بہت زیادہ اچھے فائدے ہیں جو اگر آپ یو کے میں آئیں گے تو پتہ چلے گا. تو آج کی ویڈیو تھی، ولاگ تھا یو کے لیے، لیکن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کچھ انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں.